لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أين أيلا هيسئتم إن أيلو مودي جتا وتك إيا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین ملت، نوجوانان اعظام، پردہ نشی، باعزت، باعفت خواتین اسلام اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے، ہماری فلاح و بہبودی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ بعد وہ ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر درود و سلام کے پھول نشاور ہو، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین، ہم اور آپ ابھی جس عشرے سے گزر رہے ہیں وہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت کیا ہے
ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عشرہ ہے کہ جس میں تمام طرح کی عبادتیں، تمام طرح کے اعمال، ساری نیکیاں، ساری خوبیاں، ساری بھلائیاں موجود ہیں۔ آپ دیکھیے کون سی ایسی عبادت ہے جو اس عشرے میں نہیں ملتی ہمیں اور آپ کو۔ نماز جیسی اہم عبادت بھی ہے، روزے جیسا اہم عبادت بھی ہے، حج جیسی عبادت ہے، قربانی جیسی عظیم عبادت بھی اسی عشرے میں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس عشرے کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت کے لیے قرآن کریم کی یہ آیتیں کافی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن آیتوں میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی، فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن 10 راتوں کا تذکرہ کیا ہے وہ عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے۔ تو عشرہ ذی الحجہ کی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن آج ہمارا جو عنوان ہے، موضوع خطابت ہے، وہ ہے قربانی کی اہمیت و فضیلت۔ اور یہ قربانی اسی عشرے کی ایک عبادت ہے، اسی عشرے میں ہم اور آپ اس عظیم عبادت کو انجام دیتے ہیں جسے ہم اور آپ قربانی کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم جانوروں کو کھلاتے پلاتے ہیں، موٹا تازہ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، اسے قربانی کرتے ہیں۔ اچھا، قربانی اصل میں کہاں کسے جاتا ہے؟ ذرا اس چیز کو دیکھ لیا جائے۔ صرف قربانی کا مطلب جانور ذبح کرنا نہیں ہوتا ہے۔ قربانی کا اگر لغوی معنی اور مفہوم دیکھیں گے تو قربانی ہر اس عمل کو کہا جائے گا جو عمل آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دے۔ قربان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قریب ہو جانا، نزدیکی حاصل کرنا، کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور اصطلاح میں، شریعت میں قربانی کسے کہتے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے مخصوص دنوں میں مخصوص جانوروں کو مخصوص قسم سے ذبح کرنے کو قربانی کہا جاتا ہے۔ یہ قربانی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہو گئی۔ قربانی اصل میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کو کہتے، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ جان ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو۔ انسان کے پاس جو چیزیں اللہ کی جانب سے آئیں نعمتوں کی شکل میں، مال و دولت کی نعمت ہو، روپیے پیسے کی نعمت ہو، جائیداد کی نعمت ہو، زمین کی نعمت ہو، جانوروں کی نعمت ہو، جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو نعمتوں کی شکل میں دی ہیں، اللہ کے راستے میں اسے دے دینا، یہ قربانی ہے، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، سنت ابراہیمی ہے یہ قربانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ اور کیوں خلیل بنایا؟ یہ وہی ابراہیم علیہ السلام ہے جن کو اللہ نے اتنا آزمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اللہ کے لیے وطن سے نکالے گئے، اللہ کے لیے آگ میں پھینکے گئے، اللہ کے لیے طرح طرح کے ظلم و ستم برداشت کیے۔ بڑی آزمائشوں کے بعد، بڑی دعاؤں التجاؤں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا، اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں۔ اور کیسی حالت میں اللہ نے بیٹا دیا؟ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی حالت میں، 80-90 سال کی عمر میں پہنچ چکے ہیں، اللہ سے دعا کرتے، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ ہم اور آپ اگر دعا کرتے ہیں اللہ سے تو کیسی دعا کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں اولاد چاہیے، اولاد چاہیے، اولاد میں بھی بیٹا چاہیے، بیٹی نہیں، بیٹا چاہیے، اور ایسا بیٹا چاہیے جسے میں ڈاکٹر بناؤں، ایسا بیٹا چاہیے جسے میں انجینئر بناؤں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے جب دعا نکلی، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ اے میرے پروردگار بیٹا چاہیے، اولاد چاہیے، نیک چاہیے، اس کے اندر اور کوئی خوبی نہ ہو، نیک ہونا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، بڑی دعاؤں، بڑی التجاؤں، بڑی منتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا. کہا ابراہیم فبشرناہ بغلام حلیم، جاؤ ہم نے تمہیں ایک بردبار پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری سنا دی. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو قربانی کا سلسلہ شروع ہوا، ذرا اس کو دیکھنا ضروری ہے، تب جا کر کے بات اصل میں سمجھ میں آئے گی کہ قربانی ہے کیا چیز اصل میں. کیا جانور کے گردن میں، جانور کے گلے میں چھری چلا دینا صرف یہ قربانی ہے؟ نہیں. آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختصر سی زندگی کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اصل ٹاپک پہ آتے ہیں. یہ بھی وہی ٹاپک ہے، قربانی کی ابتدا کیسے ہوئی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں بیٹا دیا، اور بیٹا دینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ابراہیم اپنے بچے کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ تم نہیں رہ سکتے، تمہیں کیا کرنا ہے، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو اٹھاؤ اور جاؤ صحرا میں چھوڑ کر کے آ جاؤ. ایک باپ کی خواہش ہوتی ہے، باپ کی تمنا ہوتی ہے بیٹے کا بچپنا دیکھے. بیٹا پہلا قدم کب بڑھاتا ہے، بیٹا اپنی زبان سے پہلی بات کیا نکالتا ہے، بیٹے کا بچپنا کیسا گزر، ایک باپ کی یہ تمنا ہوتی کہ وہ اپنے بیٹے کا بچپنا دیکھے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بیٹے کے بچپنے سے محروم کر دیا. بیٹے کا بچپنا میسر نہیں ہوا. پہلے قدم کیسے بڑھائے اسماعیل علیہ السلام، پہلی بات کیا بولی اسماعیل علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ان ساری چیزوں کو آزمایا. پھر اللہ نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں بیٹا دیا. کیسا بڑھاپا، 80 سال 90 سال کا کوئی آدمی. آج تصور کیجئے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں کوئی 80-90 سال کا اگر آدمی ہے اسے دیکھ لیجئے، کیا کوئی ایسے آدمی کی اولاد ممکن ہے؟ ایسے آدمی سے اولاد ممکن نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال 90 سال کی عمر میں بیٹا دیا، اور بیٹا دینے کے بعد بیٹے کا بچپنا بھی چھین لیا، بیٹے کے ساتھ زندگی نہ گزار سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑنے پھرنے لگے، چلنے کودنے لگ گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم جاؤ اپنے بچے کو ذبح کر دو. اللہ اکبر، کتنی بڑی آزمائش شروع سے ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جہاں بت پرستی کا ماحول ہے، جہاں باپ خود اپنے ہاتھوں سے بت بنا رہا ہے اور اسی سے اپنی روزی مانگ رہا ہے، اولاد مانگ رہا ہے، رزق مانگ رہا ہے، اپنی حاجتیں، اپنی مناجات اس کے سامنے رکھ رہا ہے. باپ ایسی. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، گھر سے نکال دیے گئے، خاندان سے نکال دیے گئے، آگ میں پھینک دیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا دیا، بیٹا چھین لیا، یعنی بچپنا چھین لیا. اور جب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جب چلنے پھرنے لگے، اللہ نے حکم دیا ابراہیم جاؤ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. کتنی بڑی آزمائش. ابراہیم علیہ السلام آئے اسماعیل علیہ السلام کے پاس، فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نظر بتاؤ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اے میرے بچے، میں نے تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، اے میرے بچے، اے میرے لخت جگر، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے خلیل ہے. اللہ کے خلیل ہے، فرما بردار ہے، مطیع ہے. بیٹا بھی کس کا ہے؟ خلیل اللہ کا بیٹا. ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا خواب بیان کیا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. اسماعیل علیہ السلام ننھے منھے بچے، ابھی چلنا سیکھے ہیں، چھوٹی سی عمر ہے. ابراہیم علیہ السلام کے خواب کو سن کر کے کہتے ہیں یا بتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان، آپ وہ کام کر گزریے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آج اگر ہم اور آپ اپنے بچے کو کوئی بات کہیں،
دین کی کوئی بات کہیں، شریعت کی کوئی بات کہیں، بیٹا ناراض ہو جاتا ہے، بیٹے کو ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھنے بولو، بیٹا گھر چھوڑ کر کے بھاگ جائے، بیٹے کو داڑھی رکھنے بولو، باپ سے بحث کرنا شروع کر دیتا ہے، بیٹی کو حجاب کرنے بولو، بیٹی باپ سے جھگڑ پڑتی ہے، ماں سے لڑ پڑتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں بات کر رہے ہیں، اے میرے بیٹے، میں تیری گردن پر چھری چلانا چاہتا ہوں، اللہ نے خواب میں دکھلایا ہے۔ بیٹا بھی ابراہیم کا ہے، خلیل اللہ کا بیٹا، کہہ جاتے یا بتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کر گزریے، جو آپ کو حکم ملائیں گے آپ کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب بیان کیا، اسماعیل علیہ السلام نے فوراً مان لیا۔ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا چھیننا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا خون چاہیے تھا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ابراہیم میری بات مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، اسماعیل میری بات مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ میں نے بیٹا دیا، 80 سال کی عمر میں بیٹا دیا، اتنی آزمائشوں کے بعد بیٹے کو کیا وہ قربان کرنے کو تیار ہے یا نہیں میرے راستے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا، فلما اسلما وتلہ للجبین، ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، وتلہ للجبین، اور ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، چھری چلانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ سر تسلیم باپ بیٹے دونوں نے خم کر دیا ہے، باپ بیٹے دونوں اطاعت گزار فرما بردار نکلے۔ اللہ نے آسمانوں سے اعلان کیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم کو پکارا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے تمہارے خواب کو سچ کر دکھایا، تم نے تمہارا خواب پورا کر دکھایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے جنتوں سے مینڈا بھیجا، اور چھری جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلتی ہے، وہ چھری اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلی تو ضرور تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسماعیل کی جگہ پر اس دمبے کی گردن پر چھری چل جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اصل مقصد کیا تھا؟ اسماعیل کا خون نہیں چاہیے تھا، نہ ہی اس دمبے کا خون چاہیے تھا، ابراہیم علیہ السلام کا تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا۔ اللہ تقوی دیکھنا چاہتا تھا کہ ابراہیم میری بات مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کر دکھایا، اللہ نے خود اعلان کیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ نے خلیل بنا لیا ابراہیم کو، اللہ نے خلیل بنا لیا۔ خلیل کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آج ہم اور آپ دوست کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے دوست اور ایک ہوتا ہے خلیل۔ دوست مطلب یوں ہی بھائی دوست ہے ہمارا، کچھ بھی کریں گے اس کے لیے۔ خلیل جس کے لیے جان دے سکتے ہیں، جگری دوست جسے کہتے ہیں، دلی دوست۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا، اپنا خلیل بنایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اسی قربانی کے جذبے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امتوں کے لیے یہ حکم دے دیا، یہ سارے امتی کے لیے یہ حکم دے دیا کہ تم سارے کے سارے لوگ ایام النحر میں عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کے گردنوں پر چھری چلاؤ گے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھا جائے، اللہ کو جانوروں کے خون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ان جانوروں کے گوشت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو پہنچتا ہی نہیں، نہ جانور کے خون نہ جانور کے گوشت پہنچتے۔ اللہ کو پہنچتا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تمہارے جانوروں کا گوشت چاہیے، نہ اللہ کو اس کا خون چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانور کی گوشت بھی نہیں پہنچتے، خون بھی نہیں پہنچتے، پہنچتا کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے پاس جو تقویٰ ہے وہ تقویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے۔ آج ہم اور آپ قربانی تو کرتے ہیں، بڑا جانور خرید رہے، بکرا خرید رہے، لیکن مقابلہ ہو رہا ہے، مسابقہ ہو رہا ہے، میرا بکرا فلاں سے اچھا ہے، میرا بیل میری گائے اتنی مہنگی ہے، فلاں نے 50,000 میں لیا، میں نے 1 لاکھ میں لیا۔ آج ہم اور آپ یہ بتاتے پھرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کے لیے مشروع کر دی، معاف کیجیے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ کوئی مقابلے کا کھیل نہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے بیٹا مانگا، ابراہیم نے بیٹا دینے کو تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام
بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کو تیار. آج ہم اور آپ کہاں پر ہیں؟ آج ہم اور آپ جانور بھی کب خریدتے ہیں؟ ایسے جانور سے جسے ہمیں محبت ہی نہیں ہے، ایسے جانور کو ہم اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں. جانور بھی ہم خریدتے ہیں بقرعید سے 1 دن پہلے، بقرعید سے 2 دن پہلے. جانور سے محبت ہی نہیں ہمیں اور اس جانور کو قربان کریں. اصل قربانی کیا ہے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی. یہ قربانی کی اہمیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے اور یہی سنت اس کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے. اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا، ذرا اسے بھی سن لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی کیا کریں. قربانی کیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست قربانی کا حکم دیا. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی کرنا ہر وہ عمل ہے جس سے انسان اللہ سے قریب ہو جائے. اور قربانی کیسی کرنی چاہیے؟ انسان کون سا مال اللہ کے راستے میں دے، کون سا جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرے جو سب سے پسندیدہ ہو. انسان کو جو سب سے پسندیدہ ہو ایسا صدقہ، ایسی قربانی اور ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہدیہ منظور ہے اور یہی قابل قبول ہے. دراصل یہی جو ہے اصل قربانی کی غذا ہے، قربانی کی مغز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیے اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے کہہ دیجیے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کوئی بھی آدمی اس وقت تک جنت نہیں پا سکتا، کوئی بھی آدمی اس وقت تک خیر و بھلائی نہیں پا سکتا جب تک کہ انسان اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دے. یہ آیت کریمہ جب آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، بھلے یہ آیت کریمہ قربانی کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ایک بہت ہی بنیادی اصول کو بتلا رہا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ دیجئے، ساری دنیا کے لوگوں سے کہہ دیجئے، کوئی بھی آدمی اس وقت تک خیر و بھلائی نہیں پا سکتا. بعض مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کوئی بھی آدمی اس وقت تک جنت نہیں پا سکتا جب تک کہ انسان اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دے. یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے مدینے کے اندر بہت مالدار صحابی، بہت بڑے صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس دوڑے آئے، بھاگے آئے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں انسان اگر سب سے پسندیدہ مال قربان نہ کرے وہ اس وقت تک جنت نہیں پا سکتا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو طلحہ انصاری مدینے کے اندر میرا بہت بڑا باغ ہے، باغ بیروہا، 600 کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اس باغ میں آیا کرتے ہیں، آپ نے بھی اس باغ کے کھجوروں کو کھایا ہے، آپ نے اس باغ کے اندر نہروں کا پانی بھی پیا ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری پوری زندگی کی جمع پونجی میں سب سے بہترین جمع پونجی وہ باغ بیروہا ہے. لیکن اللہ کے رسول جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی ہے، یہ آیت کریمہ نازل کر دی ہے کہ انسان اس وقت تک جنت نہیں پا سکتا جب تک کہ انسان اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دے. آدمی اس وقت جنت پا ہی نہیں سکتا ہے. اے اللہ کے رسول، میں ابو طلحہ انصاری، میرا سب سے پسندیدہ باغ بیروہا کروڑوں کی پراپرٹی ہے. اللہ کے رسول، آج سے وہ باغ میرا نہیں رہا، آج سے وہ باغ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. یہ قربانی کی اصل مغز ہے. اللہ کے راستے میں انسان چاہے جانور ذبح کرے، چاہے 1 روپیہ دے، لیکن اصل صدقہ کیا ہے کہ انسان ایسا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے جو انسان کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، انسان کی بڑی محبوب چیز ہو. محبوب چیز اگر انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ کے حوالے کرتا ہے، اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اصل میں یہی قربانی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا آج ہمارے رات کے اندر ریاکاری بھی بہت آ گئی. بھلے ہی ہم اور آپ بہت خرچ کر کے لاکھوں کروڑوں کی بھی قربانی اگر اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، پھر بھی ہمارے اور آپ کے اندر ریاکاری آ چکی ہے. ہم اور آپ ریاکاری کرنا شروع کر دیے. جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ اگر ہماری گائے اگر 50,000 کی ہے، ہم دوسروں کی گائے کو دیکھ کر کے اور زیادہ مہنگی گائے خریدنا چاہتے ہیں.
فلاں نے 50,000 کی لی، ہم 60,000 کی لیں گے، 1,00,000 کی لیں گے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ریاکاری ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے اندر اخلاص کو ثابت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. میری نماز کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، میری قربانی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، میرا جینا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، میرا مرنا بھی کسی کو دکھانے کے لیے. اگر میں اس دنیا میں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ کے لیے، قربانی دیتا ہوں تو اللہ کے لیے. آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ 4 دن قربانی کے ہیں، 4 دن قربانی کے ہیں، ایام تشریق ہم اور آپ پہلے دن میں قربانی نہیں کریں گے. کیوں؟ مہمان نہیں آ رہے. دوست احباب کا انتظار کرتے کرتے دوسرے دن، تیسرے دن قربانی کریں گے. یہ قربانی کس کے لیے ہوئی؟ اللہ کے لیے ہوئی یا دوستوں کے لیے ہوئی؟ انسان سمجھتا ہے کہ پہلے دن ہمارا دوست نہیں آ رہا ہے، ارے بکرے کو ہم نے بڑا کھلا پلا کر کے موٹا تازہ کیا ہے، دوست آئے گا تو ذبح کریں گے، دوست کے سامنے، دوست کے ہاتھوں سے ذبح کروائیں گے، بڑی دعوت کریں گے. دعوت کے لیے قربانی ہے؟ نہیں نہیں نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو کہتے اپنی زبانی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے لوگوں کے سامنے قل ان صلاتی ونسکی، میری نماز ہو یا میری قربانی ہو. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. آج ہماری نمازیں، ہماری قربانی اللہ کے لیے ہے؟ نہیں ہے. آج ہم اور آپ دکھاوا اور ریاکاری، نمود، ان ساری چیزوں میں مبتلا ہو گئے. آج ہماری قربانی ہو یا ہماری نماز ہو، ہمارا جینا ہو یا ہمارا مرنا ہو، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہے یا نہیں؟ آج ہم اس چیز کا سوال کریں، اپنے اندر سوال کریں، اپنے اندر سوال پیدا کریں کہ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے؟ کیا ہم قربانی کر رہے ہیں جانوروں کی گردنوں میں جو ہم چھری چلا رہے ہیں، کیا یہ اللہ کے لیے ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کر دینا صرف کافی نہیں، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جذبہ رکھنا، اور یہ عبادت اللہ کے لیے ہے، اس کی نیت رکھنا، یہ اصل ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، ابراہیم نے بیٹے کو حاضر کر دیا. آج ہم اور آپ بتائیے قربانی سے ہم اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ قربانی سے ہم اور آپ کو سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کے تابع ہو جائے، اس کے فرما بردار ہو جائے، اس کے مطیع ہو جائے، اس کے بات ماننے والے ہو جائے، تبھی جا کر کے اصل قربانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ لن ینال اللہ لحومھا، اللہ کے نہ گوشت پہنچتا ہے، ولا دماؤھا، نہ ہی اس جانور کا خون پہنچتا ہے. اللہ کے پاس اگر کچھ پہنچتا ہے ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتا ہے. تو ہمارا آپ تقوی کا مظاہرہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی تو ہم ضرور کر رہے ہیں. ہم اور آپ آج تک بڑی ریاکاری میں، بڑے دکھلاوے میں آج تک ہماری قربانی گئی، ہمارے نمازیں گئی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، یہ ساری چیزیں آج ہم اور آپ ریاکاری میں کر رہے ہیں. یہ قربانی کا موقع ہے میرے بھائیوں، بہت ہی کم دن بچے ہیں اور آپ اللہ کے راستے میں قربانی کرنے والے ہیں. لہٰذا اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی نیتوں کو خاص کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی یہ قربانی ہے، ذرا یہ تصور اپنے دلوں میں پیدا کر لے، ہماری اور آپ کی قربانی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ خالص نیت کے ساتھ قربانی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ریاکاری کے ساتھ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قربانی ہی نہیں کرتے. اللہ نے مال و دولت دیا، اللہ نے روپیے پیسوں کی نعمت سے نوازا، وہ قربانی کرنے کو تیار نہیں. کہتے گوشت تو بازار میں مل جائے گا، قربانی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بلا وجہ خون بہانا، یہ ساری چیزیں کیوں کرنا ہے ہمیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کی حدیث یاد کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید فرمائی ہے قربانی نہ کرنے والوں پر، کہ جس کے پاس استطاعت ہو، نبی کے جملے ہیں، جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرتا ہو، سن لو وہ ہمارے عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے. کتنی بڑی وعید ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو استطاعت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں ضرور کچھ نہ کچھ قربان کریں، اور ایسی چیز کو قربان کریں جو ہمارے اور آپ کی نظر میں سب سے محبوب ہو. جس طریقے سے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ کروڑوں کی پراپرٹی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، باقی دور ہوا کو اللہ کے راستے میں دے دیا. تو بنیادی چیزوں کو یاد رکھیے کہ ہم اور آپ یہ جو قربانی کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، نہ کسی دوست کے لیے، نہ کسی رشتے دار کے لیے، نہ کسی ذاتی کے لیے، نہ پڑوسی کے لیے، اور نہ ہی کسی اور کے لیے. ہماری قربانی کس کے لیے؟ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. یہ جانوروں پر چھری چلانا یہ اللہ کو نہیں منظور ہے. اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا دل کیا کر رہا ہے، ہمارا دل کس کی طرف ہے، کیا ہمارے دل میں اللہ کا تقویٰ ہے یا نہیں ہے.
ہمارے دل میں اللہ کی عبادتوں کے لیے اخلاص ہے یا نہیں، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو پھر اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ بہترین عمل کر رہے ہیں، بہت بڑی عبادت انجام دے رہے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کر کے اسی کے لیے انجام دیں، تبھی جا کر کے ہماری قربانی، ہمارا روح، ہماری نمازیں، ہمارا جینا مرنا، یہ ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہیں سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خالص نیت کے ساتھ تیرے راستے میں تیری رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہماری گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما دے۔ اللہ ہماری جو بھی نیک اعمال ہیں اللہ بہت ان میں کوتاہیاں موجود ہیں، اللہ ہماری نیک اعمال میں کوتاہیوں کو دور کرتے ہوئے اپنے فضل و کرم سے ہمارے ان نیک اعمال کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ، حالت اسلام میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد ملك بر رحيم۔